لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سترہویں پارے کی آیات ہیں. سورہ انبیاء کا آغاز ہے. شروعات میں بعث کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. والبعث بعد الموت ایمانیات کا ایک اہم جز ہے. بچپن سے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن آیا چاہتا ہے، قریب ہو گیا ہے. اور پھر لوگوں کی نفسیات یہ بھی بتائی گئی کہ جو بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے تازہ کلام الہی اور ذکر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے غور سے سنتے وہ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں. ان کے دل غافل ہیں. تو یہ گویا مشرکوں کی اور مخالفین کی نفسیات کو اللہ نے بیان کیا. اور اسی طرح اس سورے میں عقلی بحثوں، محسوس نظر آنے والے دلائل کی روشنی میں عقیدہ توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے اور قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کی شکل میں مردوں کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم ان کے پاس وہی بھیجتے تھے. پھر اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے اہل علم سے معلوم کرنے کا حکم دیا گیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ کوئی بات نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر یعنی علماء اور جن کو معلومات تازہ ہیں ان سے رجوع کیجیے. اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے انسان کو جسم و جثے سے نوازا اور وہ جو ہے کھاتے اور پیتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے. تو اس انداز میں جو بہت سے کافروں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سوال کیا گیا کہ اگر اللہ کو رسول بھیجنا تھا تو یہ کیا بات ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چرتے اور پھرتے ہیں، کوئی فرشتہ بھیجا جاتا؟ تو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رسول جو ہے وہ انسان وہی میں سے بھیجے گئے ہیں. اسی طرح اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بت شکنی کے واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے سیدنا ابراہیم کا اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد اور مکمل اطمینان کہ یکو تنہا ہوتے ہوئے بھی وہ بتوں کے خلاف دشمنوں کی موجودگی میں آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تو کچھ کر گزروں گا. اور جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے جو ہے گردن میں وہ کلہاڑ لٹکا دی. اب یہ اعلیٰ درجے کی قوت، اعلیٰ درجے کا توکل، اعلیٰ درجے کا اطمینان ہی یہ ایسے قدم اٹھانے پہ آمادہ کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ قوت نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد پھر نبیوں کے کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں
اور اس کے بعد ان واقعات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح ان نبیوں کی اللہ نے مدد کی اور مخالفین کو رسوا و ذلیل کیا، تو اے نبی محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ شاد کام کرے گا۔ اسی طرح جو ہے اس میں اللہ کے سے نبیوں کا اللہ سے جو گہرا تعلق ہے اس کے بھی چند نمونوں کو پیش کیا گیا کہ کیسے ہی سخت حالات ہوں لیکن انبیاء کرام اپنے الہ پہ، اپنے معبود برحق پہ ہر درجہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے میں مشرکوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل نہیں ہیں ان کے معبودوں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح ابراہیم نے ریزہ ریزہ کر دیا اور پھر ان معبودوں کا کیا حشر ہوگا، اس لیے وہ سب باطل ہیں اور عقیدہ توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو یہ سورہ یہ بھی بتا دیا کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو دوام نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس لیے یہ یاد رکھیے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو یقیناً موت آنی ہے اور موت سے دوچار ہونا ہے، اور اس پر تو ہر انسان ہی یقین رکھتا ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ اس یقین کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سمجھایا کہ دیکھیے زمین مردہ ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، چٹکل میدان میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بارش ہوتی ہے اور زمین نرم پڑ جاتی ہے، اس میں تخم ریزی کی جاتی ہے، کسان جو ہے بوتا ہے اور کوپلیں اٹھتی ہیں، پھر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ تو جو ذات اس بات پہ قادر ہے کہ مردہ زمین میں سے پانی کے ذریعہ، کوشش کے ذریعہ وہ اس میں سے لہلہاتی کھیتی کو اگا دے، یقیناً وہ اس پہ قادر ہے کہ انسان جب مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اسی طرح اس سورے میں سیدنا ابراہیم، سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم کو حج کی اعلان کے لیے کہا گیا کہ سیدنا ابراہیم پورے اس میں اعلان کر دیں کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر آمد و رفت اپنے وطن سے کر سکے اور وطن میں جو اس کے اہل و عیال ہیں اس مدت کا جو حج میں لگے گی ان کے اخراجات موجود ہوں، تو ایسے شخص پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے آج حج کے فریضے میں بھی کوتاہی کی جاتی ہے کہ فرض ہونے کے باوجود ٹالتے رہتے ہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے، اور یہ عذر کرنا کہ ابھی اولاد کی شادی نہیں ہوئی ہے، بچیاں ہیں، ان کو ان کی شادی کرنے پھر حج کریں گے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ بات بہت واضح ہے کہ اگر حج فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اور پھر خدا خواستہ حج کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو بھی بیٹیوں کی شادیاں تو ہوں گی، اللہ انتظام کرے گا۔ اس واسطے یہ کرنا کہ ہم تمام فرائض سے سلوک دوش ہونے کے بعد حج کریں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو اولی فرصت میں حج کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال کو بیان کیا ہے کہ جب مہاجروں کو یعنی مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو صرف اس بات پہ ملک بدر کیا گیا اور مکہ چھوڑنا پڑا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر
جن لوگوں کو اللہ نے حکمراں بنایا اس کی ذمہ داری بھی ان بتائی گئی۔ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا پورا خیال رکھیں، ان کے حقوق کو پورا کریں، اور اسی کے ساتھ اللہ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ جو ہے بعث کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مشرکوں کے سوال و جواب کے انداز میں ان کو نقل کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں ان کو زندہ رکھنا اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر ان کو شہید کیا گیا یا ان کو موت آئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ دیکھیے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اسی طرح دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ فلکیاتی نظام کو چلانے والا، سورج و چاند کو گردش دینے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کی ان نشانیوں کو، اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے جب کہیں سے رکاوٹ ہو تو ضروری ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ جس طرح اگر راستے میں بیجا بریکر قائم کر دیے جائیں اور امن کا کارواں آگے گزر نہ سکے تو ان بریکر کو اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو نظام دفاع ہے وہ جب بھی اسلام کی رکاوٹ کھڑی کی جائے اسلام کے مقابلے میں تو ان رکاوٹوں کا دور کرنا ضروری ہے، جس کو دینی اصطلاح اور قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں، اور وہ ایک مشن ہے امن کو عام کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ کے سورہ مومنین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مومنون میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ کامیابی کیسے ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی اور فلاح کی پہلی شرط جو ہے ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، کتنا ہی کوئی اچھے کام کرے، کچھ بھی کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو سب بکارت اور بیکار رہ جائے گا۔ سب سے پہلی کامیابی کی شرط ایمان ہے۔ یہاں دوسری شرط کامیابی کی بتائی گئی کہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تیسری شرط بتائی گئی کہ بےہودہ باتوں سے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اس سے اعراض کرنا۔ اسی طرح یہ بھی صفت ہے کامیابی کی شرائط میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح جو شخص اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت شادی اور نکاح کے علاوہ اور کہیں ڈھونڈتا ہے وہ مجرم ہے، وہ حرام کاری ہے، اس کی صحت بھی برباد ہوگی اور ایمان اور اس کے جو ہے دین کو بھی خطرہ ہے۔ اسی واسطے آگے آیات میں بتایا گیا کہ بن بیاہوں کو بیاہ دیا جائے۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو ان کے ماں باپ اور معاشرے کا جو ہے یہ فریضہ ہے کہ معاشرے میں غیر شادی شدہ لوگ نہ رہیں ورنہ فساد پھیلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ جو لوگ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر شرائط پائے جائیں تو یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے سب سے پہلے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو طریقہ توالد یعنی نسل چلانے کا جو سلسلہ ہے وہ مرد و زن کے ملنے سے جو ہے وہ نسل پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے مراحل کو بیان کیا کہ سب سے پہلے مادہ تولید اور نطفہ جو ہے وہ عورت کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ جو ہے بستہ خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ جو ہے وہ جو ہے علقہ بن جاتا ہے، پھر اس کو یعنی گوشت کا ٹکڑا، اور اس کے بعد وہ بوٹی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس بوٹی کو اللہ تعالیٰ ہڈیوں میں تبدیل کرتا ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت پہنا دیتا ہے، اور ایک نئی مخلوق انسان وجود میں آتا ہے۔ تخلیق کے یہ مراحل جو ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، یہ 40 دن میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ پیدائش ہوتی ہے، اس حقیقت کو میڈیکل سائنس نے ابھی چند صدیوں پہلے جانا ہے۔ اس سے پہلے میڈیکل سائنس نہیں جانتی تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق اور پیدائش کے کتنے مرحلے ہیں، کن مراحل سے گزرتا ہے۔ اسی تو 1400 سال پہلے نبی برحق پہ جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس میں ان مراحل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور آج کی میڈیکل سائنس بالکل اس کو تسلیم کرتی ہے اور یہی حقیقت مانتی ہے، اور وہ لوگ حیران ہیں جو لوگ غور کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم کیسے ہوا، سوائے اس کے کہ اللہ بتائے، اللہ کی طرف سے علم وہی آئے جس کا نام قرآن ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہی دین برحق ہے، اور بہت سے سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کر کے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نشانیوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یقیناً غافل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جاکنی اور موت اور سور پھونکنے کے مناظر کو اللہ نے بتایا، پھر جو لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں اس کے انجام کو بتایا، اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ کی دھمکی باقاعدہ دی گئی۔ اس کے بعد اس سورے میں سورہ مومنون کا آغاز جو ہے وہ فلاح سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ قد افلح المؤمنون، اور سورہ مومنون کا انجام جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ ناکامی کس لوگوں کے حق میں ہے۔ ناکام وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے اور مومن ہیں۔ اس لیے اس سورے کا آغاز اور انجام بتایا گیا۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نور میں خاص طور پہ جو ہے بدکاری کی سزا بیان کی گئی کہ اگر زنا کرتا ہے کوئی غیر شادی شدہ، تو مرد ہو یا عورت، تو اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ ہے تو احادیث سے ثابت ہے کہ ثابت ہونے کے بعد اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر سے مار مار کے اسے ختم کیا جائے گا۔ تو یہ سزا بیان کی گئی۔ اسی طرح اگر کوئی بھولی بھالی عورتوں یا مردوں پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو یہ تہمت لگانا جرم ہے، اس کی بھی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے اسلام میں مارے جائیں گے۔ پھر اس سورے میں وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جو بہتان کے نام سے مشہور ہے کہ منافقوں نے ام المومنین پاک دامن جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں کی طرف سے وہ الزام لگایا گیا، ایک ہیجان پیدا ہو گیا معاشرے میں مسلمانوں کے۔ اس کے بعد اللہ نے آیات اتاری
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ بری ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ اس واقعے کو تم برا نہ سمجھو بلکہ اس میں خیر ہے، بہت سے احکام بیان کیے گئے، اس لیے اور آزمائش سے ان کے مقامات بلند ہوئے۔ اسی طرح اس سورے میں باقاعدہ پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ 3 اوقات میں جن لوگوں کا گھروں میں آنا جانا ہے کہ صبح اور دوپہر کے وقت میں اور عشاء بعد، ان 3 اوقات میں اجازت لے کے گھر میں جانا چاہیے۔ اور اجازت کے مختلف طریقے ہیں، اجازت کسی کے ہاں جائیں تو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، یوں ہی اس کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں بلکہ دستک دیں، اور دستک کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں آج کل اور بھی طریقے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ آپ کے پاس ہے، اپنا بھیج دیں، آپ کو اجازت ملے گی، یا پھر کالنگ بیل ہے، یا جو طریقے اجازت کے جس دور میں ہیں بغیر اجازت کے، اور آج کے دور میں جو لوگ مصروف ہیں ان سے اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پہلے سے آپ ملاقات کا وقت لیں تو بغیر ملاقات کے، یہ گویا یہ معاشرے میں ہر کو آرام سے رہنے کا نظام بتایا گیا ہے کہ کوئی بلا وجہ کسی کو پریشان نہ کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سورہ نور اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ تاکہ ان کو حجاب کا، پردے کا اور عفت معابی کا، عصمت کی حفاظت کے سارے طریقے معلوم ہوں۔ تو یہ وہ سورہ نور کا پیغام ہے۔ اسی طرح آپ کے سورہ فرقان جو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے عالم کے لیے شفقت کے ساتھ ڈرانے اس سے کلام کو سنایا جائے اور انجام سے باخبر کیا جائے۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، اور یہ پھر اس عقیدے کی نفی کی گئی جو عیسائیوں کے ہاں ہے یا یہودیوں کے ہاں ہے کہ وہ اولاد اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ بتا دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اس وقت کے مشرکین جو ہے اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ آج کل جتنی دیویاں اور اس طرح کی دیوتا اور یہ ساری چیزیں ان کے متعلق عجیب و غریب عقیدے ہیں، اصل عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ خود اس عقیدے کو رکھنا چاہیے اور دوسروں تک اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ کافروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر رسول ہی بھیجنا تھا تو یہ ایک ایسا انسان جو کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تو یہ رسول کیسے ہوئے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا، یعنی ماں فوق الفطرت کوئی چیز ہوتی۔ ان کو بتایا گیا کہ جب بھی اس دنیا میں رسول آئے انسانوں کے لیے تو انسان آئے، اور وہ انسان کی صفت ہے کھانا اور پینا، اور اگر تم ہی میں سے نہ ہو تو تم اس کی بات کو کیسے مانو گے؟ اس وقت یہ کہتے یہ تو ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں ان کی بات کیسے مانیں؟ ان کی ضروریات الگ ہیں، ہماری ضروریات الگ ہیں۔ اس طرح کے وسوسے اور شبہات کو ہمیشہ ختم کیا گیا اور صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، اور انہوں نے بھیجا اور وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی رسول آیا تو وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، بازاروں میں تجارت کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے جاتے بھی تھے۔ اور ہم یاد رکھو وہ کان ربک بصیرا کہ آپ کا پروردگار ہمیشہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی غافل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر شخص پہ حفاظت فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔